السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، عمران خان کو جیل میں 1000 دن ہو گئے ہیں، اور ان 1000 دن کے باوجود جو جیل میں انہوں نے گزارے ہیں، نہ تو ان کے وکلا کسی کیس میں ان کو باہر کرا سکے ہیں، نہ ہی پیچھے رہ جانے والی قیادت جو اپوزیشن لیڈر بنے ہیں وہ حکومت کے ساتھ کوئی ایسے مذاکرات کر سکے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر آ سکیں۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان اپنی قیادت پر بھی تنقید کرتی ہیں، اڈیالہ کے باہر بھی ڈیرے لگاتی ہیں اور سارا کچھ کر رہی ہیں، لیکن خان صاحب کے باہر آنے کی اس وقت تک ابھی کوئی نوید ملی نہیں ہے۔ تو ہم زنجانی صاحب سے پوچھیں گے کہ ستاروں کی روشنی میں خان صاحب کو کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کب تک جیل سے باہر آئیں گے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے ویسے کہا ہوا ہے کہ جون کا مہینہ ہے۔ ہاں، میں نے بولا ہے کہ جو نیا اسلامی چاند آ رہا ہے وہ نیا اسلامی چاند خان صاحب کے لیے ریلیف لائے گا، ٹھیک ہے، کہ اس کے قریب قریب نا خان صاحب کو ریلیف مل جائے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دم سے آزادی مل جائے اور ہر چیز کلین چٹ ہو جائے اور آپ جیسے مرضی پالیٹکس کرتے رہیں اور آپ جیسے مرضی جو ہے وہ جہاں مرضی رہیں، یہ آزادی نہیں ہوگی، لیکن یہ ہوگا کہ ان کو ریلیف مل جائے گا۔ اچھا، اب رہا سوال خان صاحب کی سیاست کا، خان صاحب کی پوزیشن کا، ان کی پارٹی کا، پی ٹی آئی کا یا باقی معاملات کا جو کہ اڈیالہ کے باہر چل رہا ہے۔ اب اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بھی میں نے آپ کو بارہا طور کے اوپر اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب آپ کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر قطعی طور پر نظر نہیں آئے گی۔ آپ کو فیوچر میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ہائی جیکٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، فیوچر میں پی ٹی آئی جو ہے اس میں فارورڈ بلاک بنتا ہوا نظر آئے گا، اور مستقبل میں کہیں نہ کہیں پہ سینیریوز جو ہے وہ خان صاحب کی گرفت سے نکل چکے ہوں گے۔ خان صاحب کو ریلیف تو دے دیا جائے گا، لیکن خان صاحب کو ان کی پارٹی نہیں دی جائے گی۔ خان صاحب جو ہے ان کو لوگوں کے دلوں میں تو رہنے دیا جائے گا، لیکن ان کو اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ خان صاحب جو ہیں ان کو زندگی میں جو عزت، فیم، رتبہ، پاپولارٹی اور کسی طور کے اوپر لوگ جو چاہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے واپس آ جائیں، وہ امید لوگوں کی توڑی نہیں جائے گی، لیکن اس امید کو کسی طور کے اوپر حقیقت میں بدلا بھی نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اگر ہم لوگ خان صاحب کی فیملی ممبرز کو دیکھیں تو فیملی ممبرز آبویسلی ہمیشہ آپ کے مشکل وقت میں تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ بھی بہنوں کی شکل میں۔ اب اس اعتبار سے جو سینیریو چل رہا ہے یہ بھی قطعی طور کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے ایکسیپٹیبلٹی میں نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے یہ چیز ایکسیپٹیبلٹی میں نہیں ہے، جس وجہ سے قیادت جو ہے وہ آپ کو علیحدہ پیج پہ نظر آتی ہے اور خان صاحب کی فیملی جو ہے وہ آپ کو علیحدہ پیج پہ نظر آتی ہے۔ یہ اختلاف مزید آگے جا کے اور زیادہ گہرا ہوتا ہوا نظر آئے گا اور زیادہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور اگر خان صاحب کو جو سیاسی دور کے اوپر پلانٹری پوزیشنز نظر آ رہی ہیں، نئے اسلامی چاند کے قریب قریب خان صاحب کو جو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، ونس خان صاحب کو جب یہ ریلیف ملے گا تو ریلیف کے ساتھ ہی آپ کو بہت ساری قیادت جو ہے وہ بھی خان صاحب سے نظریں چراتی ہوئی نظر آئے گی۔ اچھا، وہی قیادت جو کہ اس وقت یہ دعوے کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ خان صاحب کا پیغام ہم لے کے آئے ہیں، خان صاحب کے پیغامات کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں، خان صاحب جس کو کہہ رہے ہیں اس کو سیٹ دی جا رہی ہے، خان صاحب جس کو بول رہے ہیں اس کو پذیرائی دی جا رہی ہے۔ تو یہ سینیریو آپ کو فیوچر میں پھر نظر آئے گا کہ وہ خان صاحب سے نظریں چراتے ہوئے ملیں گے۔ یہ جو کچھ خان صاحب پیغام بھجوا رہے ہیں جیل سے، آپ کو لگتا ہے ان پہ عمل ہو رہا ہے؟ اور جن پہ عمل ہو رہا ہے اور وہ خان صاحب ہی کہہ رہے ہیں؟ لیکن یہ سب سے بڑا ایک سوالیہ نشانہ ہے، اس کے اوپر لاسٹ ٹائم بھی میں نے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو کہ خان صاحب کے ساتھ منسوب کی جاتی، کیونکہ وہ حقیقت میں ریالٹی بیسڈ اگر خان صاحب کا ہم چارٹ دیکھیں، خان صاحب کی جو ماضی کی پالیٹکس ہے اس کو دیکھیں، یا خان صاحب نے ماضی کی پالیٹکس کے اوپر اب تک جو 1000 دن جیل کے اندر گزارا ہے اور کسی طور کے اوپر تنہائی میں، بندش میں، قید میں گزارا ہے، پابندیوں میں گزارا ہے، تو خان صاحب کا چارٹ اس چیز کو ریلیٹ نہیں کرتا کہ جو اندر سے خبریں آتی ہیں وہ منوان انہی کی کہی گئی ہوں۔ تو اس اعتبار سے ان کی تمام تر چیزوں کو جب ہم ڈیل کرتے ہوئے زائچے میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان نظر آتے ہیں، بہت ساری خبروں کے اوپر، بہت ساری پلیسمنٹس کے اوپر، اور بہت ساری ایسی چیزوں کے اوپر جو کہ خان صاحب کی طرف سے منسوخ کی جا رہی ہیں۔ یہی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسرے الفاظ میں کنورٹ کر کے، کہ جب خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے وہ باہر آ جاتے ہیں کسی طور کے وہ اپنی پارٹی لیڈر سے، قیادت سے، فیملی سے، جب ان کی ملاقاتیں تھوڑا سا بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی تو تب آپ کو بہت سارے لیڈران جو ہے وہ آپ کو آنکھیں چراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ابھی وہی لیڈران جو کسی طور کے اوپر آپ کو ریلیز میں نظر آتے ہیں، وہی لیڈران جو کہ کسی طور کے اوپر آپ کو جلسوں میں نظر آتے ہیں، وہی لیڈران جو کہ کسی طور کے اوپر پنجاب میں یا سندھ میں واک وغیرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جب خان صاحب کسی طور کے اوپر ریلیف کی شکل میں باہر آ جاتے ہیں اور خان صاحب جب ان کو آسانی سے مل سکتے ہیں یا بلائیں گے ملنے کے لیے، تو پھر آپ کو وہی لیڈران جو ہے وہ آپ کو کتراتے ہوئے نظر آئیں گے۔
تو اس اعتبار سے بہت ساری چیزیں پی ٹی آئی کے اندر چل رہی ہیں جو کہ عام عوام جو ہے اس کی اس وقت سمجھ سے باہر ہے، یا ان کو ظاہری طور کے اوپر وہ چیزیں دکھائی نہیں دی جا رہی. اس اعتبار سے پی ٹی آئی کا فیوچر جو ہے وہ اب صرف آئی کے اوپر بنیاد نہیں کرے گا. پی ٹی آئی میں بھی فارورڈ بلاک بنے گا، اور یہ فارورڈ بلاک آپ کو جا کے اس سال کے اختتام پہ اور اگلے سال کے شروع میں ایک شکل میں نظر آ جائے گا کہ کون سے چہرے ہیں، کون لوگ اس کو علیحدہ کر رہے ہیں، اور آئی کے پی ٹی آئی علیحدہ ہو جائے گی اور ایک اور پی ٹی آئی جو ہے وہ علیحدہ بن جائے گی. سیکنڈلی طور کے اوپر خان صاحب کی اپنی شخصیت یا اپنا اقتدار یا اپنی جو اسٹرینتھ ہے کسی طور کے اوپر اگر ہم فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ جو عوام چاہ رہی ہے کہ ان کو اقتدار مل جائے، دوبارہ سے وزیر اعظم مل جائے، یا دوبارہ سے وزارت عظمیٰ کی طرف آ جائے، یا کوئی ایسا عہدہ ہی مل جائے کہ جس میں وہ بہتر طور پہ عوام میں نظر آئے، تو یہ چیز خان صاحب کے چارٹ میں بھی قریب کسی بھی طور کے اوپر ممکن نظر نہیں آ رہی. خان صاحب کے چارٹ میں صرف جوپیٹر ایک چینج کر رہا ہے اور وہ ایک اچھی پوزیشن پہ چینج کر رہا ہے. جوپیٹر جو ہے وہ بھلائی کا پلانٹ ہے، خوشحالی کا پلانٹ ہے، بلیسنگ لے کے آتا ہے، آزادی لے کے آتا ہے، آسانیاں لے کے آتا ہے، صحت لے کے آتا ہے. جوپیٹر کا چینج ہونا نہ صرف خان صاحب کی صحت میں تھوڑی سی بہتری آئے گی، بلکہ خان صاحب کی جو قید ہے اس کو بھی ریلیف کر دیا جائے گا. لیکن جو باقی پابندیاں ہیں وہ ان کے اوپر ویسی رہیں گی. ملاقاتیں لمیٹڈ ہوں گی، اور بیانات نہیں آنے دیے جائیں گے، میڈیا کے اوپر نہیں آنے دیا جائے گا، کسی سے بات نہیں کرنے دی جائے گی، اور کنٹرولڈ میٹنگز جو ہیں وہ رہیں گی، لیکن ان کو جیل سے ہٹا کے کسی اور جگہ شفٹ کر دیا جائے گا. ابھی جو ہے نا دو لوگوں کے اوپر نا بوجھ زیادہ ہے خان صاحب کی رہائی کا. ایک تو جو مینڈیٹ ملا سہیل خان آفریدی کو، ان کو وزیر اعلیٰ بنایا بھی اسی لیے کیا. اب رانا ثناء اللہ نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ جی سہیل آفریدی اب ہماری بات سن رہے ہیں، ہماری اس سے بات چیت ہو رہی ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ یہ شاید اس کو بھی چینج کر دیں گے. گنڈا پور کو بھی اسی لیے چینج کیا تھا کہ وہ حکومت کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں سہیل آفریدی کے ستاروں میں یا کہیں اس میں ذائچے میں کچھ ایسی ہے استطاعت کہ وہ عمران خان کی ڈیل کرا سکیں اور ان کو باہر لیں؟ دیکھیں سہیل آفریدی صاحب کا اگر ہم لوگ چارٹ دیکھیں نا تو علی مین گنڈا پور کے چارٹ سے نسبتاً تھوڑا سا بہتر بھی ہے. اچھا. اوتھ کا ٹائم بھی، اور اوتھ کے علاوہ کسی طور کے اوپر پارٹی کی فیور کے لحاظ سے بھی، کیونکہ جب سے وہ آئے ہیں تب سے ایٹ لیسٹ تھوڑا سا پارٹی دوبارہ سے ریوائول موڈ میں آنا شروع ہوئی ہے. کہ انہوں نے بے شک پنجاب میں کسی بھی طور کے اوپر خبروں میں نہیں آیا، آپ کو دھرنا یا احتجاج یا ریلی نہیں کرنے دی گئی، لیکن پھر بھی جو انہوں نے کہا وہ انہوں نے ایک دفعہ کیا کہ وہ لبرٹی تک آئے. وہ کہ راستے ہر جگہ سے بند تھے پھر بھی وہ وہاں پہ آئے. اسی طرح کراچی میں بھی جا کے انہوں نے اپنا پاور شو کیا، بہت ساری پابندیوں کے باوجود وہاں پہ چیزوں کو کسی طور پہ تھوڑا سا ریوائو کیا. تو اس سٹانس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ریسنٹلی بھی جو انہوں نے بھی مردان میں جلسہ کیا، پھر کشمیر میں جو ڈور ٹو ڈور ایکٹیویٹی سٹارٹ کی ہیں، تو وہ ایک اعتبار سے پی ٹی آئی کے لیے کسی طور کے اوپر ایک بہتر فیس بھی ہے کہ ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی جو ہے اس میں جو ایک یوں سمجھ لیں کہ بالکل ایسی حالت تھی جو کہ پی ٹی آئی وینٹیلیٹر پہ شفٹ ہو چکی تھی، تو اس کو وینٹیلیٹر سے ایٹ لیسٹ تھوڑا سا باہر نکالا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر پی ٹی آئی بالکل بیک فٹ پہ چلی گئی تھی کہ جو چیز چل رہی ہے وہ چلتی رہے، جو چیز کہی جا رہی ہے وہ ایسی چلتی رہے. تو اس وینٹیلیٹر سے تھوڑا سا اس کو ریموو ضرور کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اصل چہروں کو بھی آشکار کروایا. یہ چیز ایک بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی طور کے اوپر خان صاحب کا جو پیغام جیل سے آیا ہے کہ جو چیز اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں اس کو سنا جائے، اس کو ماننا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے. تو بیسیکلی طور کے اوپر ایک بصیرت رکھنے والا اور ایک یوں سمجھ لیں کہ تجربہ کار سیاستدان جو ہے اس کی طرف خان صاحب کا کسی طور کے اوپر جھکاؤ ہونا، مولڈ ہونا، اور اس کی ایڈوائزز کے اکارڈنگلی پولیٹیکلی طور کے اوپر اپنی پارٹی کو لے کے چلنا، یہ خان صاحب کی ریوائول کے موڈ میں چیزیں اب آنا شروع ہو رہی ہیں. تو خان صاحب کے چارٹ میں جوپیٹر کا چینج ہونا ان کی کسی طور کے اوپر چیزوں کو ریوائو کروائے گا، ان کو تھوڑا سا ریلیف دلوائے گا، ان کی صحت سے جڑے ہوئے معاملات کو بہتر کروائے گا، اور بہت ساری ایسی خبریں جو کہ ریومرز کے طور پہ چلتی ہیں وہ بھی کافی حد تک انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ خان صاحب اقتدار میں کب آئیں گے، خان صاحب جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں کب ہوں گے، یا خان صاحب دوبارہ سے کسی طور کے اوپر وزارت عظمیٰ میں کب ہوں گے، تو وہ سینیریو ابھی کا نہیں ہے. وہ سینیریو بنے گا نومبر 2029 کے بعد. تو نومبر 2029 کے بعد جب سیکٹر اپنی پلیسمنٹ چینج کرے گا، خان صاحب کے ذائچے میں کمزور پوزیشن سے نکلے گا، اس کے بعد کہیں جا کے خان صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت اور لمبی زندگی دے، تو تب کچھ سیاست میں ان کا ایک دوبارہ سے پھر تھوڑا سا رول ہوگا. یہ علیمہ خان جو دھرنے دے رہی ہیں اور قیادت کو للکار رہی ہیں اپنی پی ٹی آئی کو کہ آئیں کچھ کریں، آپ کو لگتا ہے کہ علیمہ خان کچھ عمران خان کی رہائی کے لیے؟ نہیں، اگر وہ کچھ کر سکتی ہوتی تو 1000 دن جو ہے وہ مکمل نہ ہوتے. یہ 1000 دن کی بجائے جو ہے بمشکل
500-600 دنوں میں ہی سٹوری ختم ہو چکی ہوتی ہے. اچھا. تو یہ 1000 دن جو چل رہے ہیں اور جو دھرنے ہیں یہ ایک معمول کی چیز ہے. تو یہ اس کے اوپر نا حالات ایک آن روٹین ایڈجسٹ ہو چکے ہیں اور ساروں کو مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگلی یہی پتا ہے کہ وہ دھرنا وہاں پہ پڑا رہے گا. حالات جیسے ہم لوگ باقی لے کے چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے. تو اس اعتبار سے تھوڑا سا پریشر بلڈ کرنا جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا کے بہت ضروری ہے. اور ابھی جو آؤٹ آف دا وے جا کے پریشر بلڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے نہیں ہے. وہ کسی بھی طور کے اوپر جو ہے وہ ایک ظاہری سورس جو کہ باہر سے ہے پارٹی کے, وہاں سے وہ چیز موو کرنا سٹارٹ کی ہے. تو علیمہ خان صاحبہ کا اس میں کوئی امپورٹنٹ رول نہیں ہوگا. صرف وہ بھائی کی محبت میں جو چیزیں کر رہی ہیں وہ تو وہ کرتی رہیں گی, اور اس کے بعد بھی یہ ظاہری بات ہے کہ محبت والا معاملہ تو رہے گا. لیکن خان صاحب کو ریلیف یا آزادی والا جو سٹانس ہے وہ دھرنا دینے سے نہیں ختم ہونا, وہ کسی طور کے اوپر جو پولیٹیکلی طور کے اوپر سٹانس ہے اس کو ٹیکل کرنے سے ہوگا. یعنی کہ حکومت سے ڈیل یا ظاہری مذاکرات بات یا ہے کہ بات چیت وہی آپ کو ریلیف دے گی. آپ لفظ حکومت استعمال کر لیں, لفظ کچھ اور استعمال کر لیں, جب تک آپ جو ہے وہ ڈیلز نہیں کرتے تو پاکستان کی پالیٹکس میں آپ سروائیو نہیں کر پاتے. تو یہ چیز خان صاحب کو اب اچھے انداز سے 1000 دن کے بعد سمجھ آنا شروع ہوئی ہے. تو یہ 1000 دن اور خان ان یہ جو اب معاملہ ہے یہ آپ کو انشاءاللہ کوئی 1000 کے قریب قریبی دنوں میں ریلیف کی طرف نظر آئے گا. اوکے, بہت شکریہ زنجانی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی کہ خان صاحب کس طریقے سے باہر آ سکتے ہیں اور ان کو کون سی حکمت عملی اپنانا ہوگی, اور جو خان صاحب کی پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو بگڑ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں ان کو بھی پہچاننا ضروری ہوگا. اب اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ پوچھنا ہے, کوئی ذائچہ بنوانا ہے, کوئی سوال ہے, کوئی بات ہے, کوئی مسائل ہیں جو آپ نے زنجانی صاحب سے ڈسکس کرنے ہیں, تو ان کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے, آپ براہ راست ان سے بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.